الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ آج ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہیں روزہ کی رخصت ہے اور اجازت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے مسلمانوں مومنوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اگلی آیات میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص آپ میں سے مرد اور خواتین میں سے رمضان کے مہینے میں زندہ ہو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر شفقت، رحمت، کرم فرماتے ہوئے آسانی عطا فرمائی ہے اور کئی لوگوں کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں پر روزے فرض ہیں اس میں آدمی کا مومن اور مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمام اعمال کے لیے ایمان شرط لگائی ہے اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، بلکہ دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، اور اسی طرح دوسری شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، اور ایک شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، کیونکہ اگر عقل مند نہیں تو وہ مجنون ہوگا، اور مجنون بے عقل شخص پر روزے اور دیگر واجبات وہ اس پر فرض نہیں ہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ تکلیف کے لیے ایک بڑی شرط ہے کہ انسان عقل مند ہو، اس کی عقل کام کرتی ہو، اور اسی طرح وہ بالغ ہو، کیونکہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 آدمی سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یہ مکلف نہیں ہیں، انہیں رخصت ہے۔ ایک ان میں سے مجنون، کہ اس پر کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر واجبات، فرائض لازمی نہیں ہیں اور وہ مکلف نہیں، اس سے باز پرس نہیں ہے، حتیٰ یفیق، یہاں تک کہ اس کے افاقہ آ جائے۔ اور اسی طرح نابالغ بچے، ان پر روزے فرض نہیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ البتہ نماز کے لیے بلوغت شرط نہیں، 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ بچے اور غیر ذوی العقول یہ مکلف نہیں۔ اسی طرح ایک اور شرط ہے کہ آدمی صحت مند اور تندرست ہو، تب اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر وہ صحت مند نہیں یا مقیم نہیں، مسافر ہے، تو اسے رخصت ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے بیان میں آئے گا۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ عورت حیض اور نفاس سے وہ مبرہ ہو، یعنی اگر کسی خاتون کو رمضان کے مہینے میں ماہواری آ جاتی ہے یا ولادت ہے بچے کی، تو اس صورت میں اس کو رخصت ہے اور اس پر قضا ہے۔ اور اگر ان دونوں عوارض سے کوئی ہماری مسلمان بہن ماں پاک ہے تو اس پر بھی رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ایسی صورت میں اس کو چھوٹ نہیں ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جن پر رمضان کے روزے رکھنا فرض تھے۔ اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں رمضان کے روزے نہ رکھنے کی رخصت اور چھوٹ دے رکھی ہے۔ یاد رکھیے، اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 کیٹیگری ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن پر صرف قضا ہے اور فدیہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن پر صرف قضا ہے، فدیہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر فدیہ ہے، قضا نہیں۔ اور کچھ ایسا کیٹیگری کے لوگ ہیں
کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ شریعت نے اختیار دے رکھا ہے کہ چاہیں وہ فدیہ دے دیں چاہیں قضا دے دیں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے گا، دونوں چیزیں کسی پر لازم نہیں ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے وہ لوگ جن پر صرف قضا ہے، فدیہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں رمضان کے حوالے سے ذکر فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ آپ میں سے جو شخص مریض ہو، بیمار ہو رمضان کے مہینے میں، کہ روزے نہیں رکھ سکتا یا اطباء نے اس کو روزے رکھنے سے منع کیا ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی بیماری کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں اس کو رخصت ہے۔ اور اسی طرح مسافر ہے تو جب وہ سفر میں رہے گا رمضان کے مہینے میں تو اس کو روزوں کی رخصت ہے، چھوٹ ہے، اور اگلے 11 مہینوں میں اللہ چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب چاہے وہ رمضان کے روزے رکھ لے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو قسم کے لوگ، مقیم اور مسافر، یہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں، ان کو رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگلے 11 مہینوں میں ان کو ان رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینا لازم ہے، اور صرف قضا ہے، ان پر فدیہ نہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر صرف فدیہ ہے، قضا نہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو وہ عمر رسیدہ مرد حضرات، عمر رسیدہ خواتین ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر دائمی مریض ہیں، جو لوگ ہمیشہ کے لیے کوئی مرض لاحق ہو چکا ہے یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے یہ کسی بھی صورت میں روزے نہیں رکھ سکتے یا روزوں سے منع کر دیا ہے، تو دائمی مریض کے لیے بھی صرف فدیہ ہے، قضا نہیں، کیونکہ وہ تو زندگی میں کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتے یا روزے ان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو وہ بھی فدیہ ادا کریں گے۔ نمبر 3، ہمیشہ سفر میں رہنے والے لوگ، بعض ایسے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں جو سارا سال یا سال ہا سال سفر میں ہی رہتے ہیں، کاروبار تجارت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے مسائل ہیں، تو ایسے لوگ بھی یقیناً قضا نہیں دے سکتے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سارا سال ہی وہ ڈرائیونگ کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اور روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے بھی فدیہ ہے اور ان پر قضا نہیں ہے۔ نمبر 3، کچھ وہ لوگ ہیں جن پر صرف فدیہ ہے یا قضا، فدیہ یا قضا، ان میں سے جس کو چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ اس میں حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، یعنی دوران حمل خاتون کو اپنے نفس پر یا اپنے بچے پر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا یا کمزور ہونے کا، تو ایسی صورت میں حاملہ خواتین کو بھی رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی خواتین جس کو اپنے متعلق یا اپنے بچے کے متعلق اندیشہ ہو نقصان کا، کمزوری لاحق ہونے کا یا کسی چیز کا، تو ان دونوں کو رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور روزے رمضان کے چھوڑنے کے بعد اگلے 11 مہینوں میں اگر وہ آسانی سے رمضان کے روزوں کی قضا دے سکتی ہیں تو انہیں قضا دینی پڑے گی، اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ اگلے 11 مہینوں میں بھی وہ رمضان کے روزوں کی قضا نہیں دے سکتی، یقیناً بچے کو ولادت کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت میں پھر وہ چاہیں تو قضا کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے جن کو یا صرف قضا یا صرف فدیہ، اور یہ حاملہ اور مرضعہ خواتین یہ قضا اور فدیہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار اپنی آسانی کے لیے کر سکتی ہیں۔ اب اس میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث بالکل واضح ہیں، خاص طور پر مسافر اور مریض کا ذکر تو قرآن مجید میں آ گیا ہے، عمر رسیدہ لوگوں کا ذکر قرآن کریم سے استدلال کیا صحابہ کرام نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں قرآن کریم کی اس آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کا معنی یہ کیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَيْ يَتَجَشَّوْنَهُ، کہ وہ لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا انتہائی مشقت ہے، گراں گزرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معنی نقل کیا ہے کہ یہاں یطیقون سے مراد یتجشون ہوا ہے، اس سے مراد عمر رسیدہ مرد و خواتین ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ یہ آیت اللہ رب العزت نے للشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرۃ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان کل یوم مسکینا، تو یہ آیت اللہ رب العزت نے شیخ کبیر اور اسی طرح عمر رسیدہ خواتین کے لیے اس میں رخصت دے رکھی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ روزہ چھوڑ دیں، اور رمضان کے روزوں کے بدلے میں ہر روز مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اس اثر کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا خافت الحامل علی نفسها والمرضع علی ولدها، کہ حاملہ عورت کو اپنے نفس پر یا بچے پر اندیشہ ہے، مرضعہ کو اپنے یا اپنے بچے پر اندیشہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں تو کمزوری لاحق ہوگی یا نقصان پہنچ سکتا ہے، یفطران و یطعمان کل یوم مسکین ولا یقضیان صوما، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور رمضان کے روزوں کی قضا ان سے ساقط ہو جائے گی اور ان کے لیے فدیہ ہے، اور انہوں نے اس آیت سے ہی استدلال کیا ہے۔ اس اثر کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حاملہ تھی، تو ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں آپ کسی مسکین کو کھانا کھلاتی چلی جائیں، اور انہوں نے بھی اس آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انس بن مالک الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو سے آدھی نماز چھوڑ دی ہے، معاف کر دی ہے، یعنی دوران سفر فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے علاوہ باقی جو 4 رکھتے ہیں وہ آدھی ہو جاتی ہے اور سنتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مرضعہ اور حاملہ سے روزوں کی چھوٹ دے رکھی ہے، ان کو رخصت دے رکھی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی حاملہ اور مرضعہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اگلے 11 مہینوں میں رمضان کے روزوں کی قضا دے لیں، اور اگر یہ ناممکن ہے تو وہ رمضان کے روزے رکھ لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔